बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेजबान चौधरी मुबशर। एक वक्फा फिर से हमारे और आपके दरमियान, लेकिन इस बार ये वक्फा मेरी तरफ से नहीं था बल्कि यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से था। और पॉलिसीज भी ऐसी गुंजलक के जिसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। वो यूं कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता महीने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एक बम धमाका हुआ था, और जिस बम धमाके के अंदर एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया। और उसकी क्योंकि मैं वहाँ पे करीब मौजूद था, उसकी एक लाइव फीड जो थी, यानी कि उसी वक्त मैंने रिकॉर्डिंग की और उसको मैंने अपलोड कर दिया था एक्सक्लूसिव फुटेज के तौर पे अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन यूट्यूब ने उसको उसके ऊपर उसने एक स्ट्राइक दे दी, और स्ट्राइक के वार्निंग और एक स्ट्राइक दे दी। और वार्निंग और स्ट्राइक इस बात पे दी कि जो ये मनाजिर हैं ये आप YouTube के ऊपर नशर नहीं कर सकते। मैंने बहुत ख्याल रखा था कि उसके अंदर किसी मुर्दा शख्स की तस्वीर, शक्ल या जख्म नजर ना आए, लेकिन उसके बावजूद क्या किया जा सकता है, YouTube की पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का हमारा इख्तियार नहीं चलता। बहरहाल ये एक पाबंदी थी जो बरकरार रही, और खैर अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। और ये पाबंदी ख़त्म हुई तो मैं हूँ आपके साथ वापस अपने चैनल एनालिसिस राउंड अप पर। अच्छा जनाब, इस दौरान एक जो कहानी हुई है गुज़श्ता दिनों, वो हुई है कहानी इस तरह के वो तीन औरतें, तीन कहानियाँ किसी ज़माने में अखबार में आया करती थी, और उसके अंदर तीन ख़वातीन के मुआशकों के हवाले से कहानी हुआ करती थी, और बड़ा मशहूर किस्म का वो एक सिलसिला था। अखबार जहां या फैमिली मैगजीन, अखबार जहां गालबन, जो जंग अखबार का जेली एक मैगजीन होता था, उसके अंदर ये तीन औरतें तीन कहानियां के नाम से ये एक सिलसिला आया करता था। लेकिन पाकिस्तान में अब चार औरतें और एक कहानी जो है वो ज़ेरे गर्दिश है, जिसके अंदर पाकिस्तान की मारूफ अदाकाराएं हैं, जिनके अंदर एक का नाम कुबरा खान है, एक हमारी महविश हयात साहिबा है, एक सजल अली हैं, और एक माहिरा खान है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक पाकिस्तान आर्मी के एक भगोड़े और अब सजा याफ्ता एक मेजर है, मेजर आदिल राजा। उन्होंने एक व्लॉग किया, और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने एक सनसनी फैला दी। वो सनसनी कुछ यूं फैलाई उन्होंने कि उन्होंने कह दिया कि ये जो ड्रामा और जो गुज़श्ता अहद के अंदर कुछ ड्रामे क्रिएट किए गए थे, जिसके पीछे ISPR की बैकिंग थी, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की बैकिंग थी, उस ड्रामे के अंदर ये जो खवातीन थी, और बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चालाकी या होशियारी की कि उन्होंने कहा कि ये जो खवातीन थी इसके हवाले से उन्होंने स्कैंडलाइज किया। मैं इखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़ते हुए मैं ज़्यादा इस चीज़ को ओपन अप नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने स्कैंडलाइज करने की कोशिश की उस वक्त के आर्मी के सरबराह के साथ, और आर्मी की जो सेकंड टायर ऑफ लीडरशिप है, यानी कि सेकंड टायर ऑफ कमांड है, उसके साथ उन्होंने इन खवातीन को नथी कर दिया, इन अदाकाराओं को नथी कर दिया। अब ये जहां तक जो बात थी उसके अंदर उन्होंने अपने तय एक चालाकी या होशियारी यूं की कि उन्होंने उन खवातीन का नाम जो है वो नाम उन्होंने पूरा लेने के बजाय AS या लाइक सजल अली है तो SA कह दिया, और बाकी तमाम नाम भी। लेकिन उसके साथ ही साथ ये एक बड़ी ही मुनज़्ज़म मुहिम थी, क्योंकि तमाम जो अदाकाराएं हैं उनके हवाले से एक जो कैंपेन है वो फौरी तौर पे लॉन्च कर दी गई, और तमाम लोगों को तय था कि ये जनाब चार खवातीन हैं। और ये वैसे बात इतनी कोई मुश्किल भी नहीं थी, वो इसलिए कि जिन ड्रामों का उन्होंने जिक्र किया है उसके अंदर आराम से ढूंढे जा सकते हैं कि इन नामों के साथ शुरू होने वाले जो इन लेटर्स के साथ शुरू होने वाले जो नाम हैं वो किन खवातीन के होते हैं। तो इसके अंदर कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। अच्छा, इसके अंदर एक और नाम अभी जो है वो मेजर साहब ने मिसिंग कर दिया, वो नाम था वनीजा अहमद, भी इसके अंदर मौजूद थी, और उसके हवाले से भी कुछ कॉन्स्पिरेसीज या कुछ खबरें जो थी वो क्रिएट की जाती रहीं, या वो हकीकत में मौजूद थी, ये वक्त बताएगा। अब यहाँ तक की जो बात है ये तो सब आपके तक पहुंच चुकी है। जो हम यहाँ पे आपको एक एनालिसिस देना चाहते हैं वो ये है कि कुबरा खान जो है, जो उसके अंदर उन चार खवातीन के अंदर से एक किरदार है कुबरा खान का, वो खातून जो है उन्होंने एक
ایک پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے پیغام لانچ کر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میری کردار کشی کی جا رہی ہے، اور کردار کشی کے حوالے سے انہوں نے ایک پیغام دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ اگر یہ کردار کشی کا سلسلہ نہ روکا گیا تو میں آپ کے اوپر آ کے مقدمہ بھی کر دوں گی۔ بظاہر بڑا دلیرانہ سا اور بڑا ڈیرنگ قسم کا فیصلہ محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ کچھ کر دیں گی، لیکن اگر آپ اس پیغام کی ذرا سی گہرائی میں جا کے دیکھیے تو اس کے اندر آپ کو وہ محبت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ گالیاں سن کے بھی بد مزہ نہ ہوا۔ اب کبریٰ خان اپنے اس پیغام کے اندر اگر آپ اس کو غور سے پڑھیے تو کہہ کیا رہی ہیں؟ وہ کہہ یہ رہی ہیں کہ جناب میجر عادل راجہ صاحب آپ مجھے فیس سیونگ دے دیجئے۔ وہ یوں کہ انہوں اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ یہ کہتی کہ جناب میں تو آپ کے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ اللہ دا واسطہ ہے میں نے فیس سیونگ دے دیو، اور فیس سیونگ اس لیے دے دیں کہ آپ بس ایک معافی مانگ لیں اور مجھے کہہ دیں کہ ادروائز پھر میں آپ کے خلاف مقدمہ بھی کر سکتی ہوں۔ اب اگر دیکھا جائے تو برطانیہ کا نظام قانون و نظام انصاف اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ اس کے اندر پاکستان کا جو بہت بڑا ٹی وی چینل ہے جس کا یا گروپ ہے، میڈیا گروپ ہے ARY، وہ لٹرلی کروڑوں روپے لوگوں کو ادا کر چکا ہے، جس کے اندر ناصر بٹ صاحب شامل ہیں، ہماری وہ دوست ہیں گل بخاری صاحبہ وہ شامل ہیں، اور بہت سے لوگوں کو وہ ادائیگیاں کر چکا ہے۔ اگر یہ خاتون اس معاملے میں سنجیدہ ہوتی تو یہ اس کے اندر یہ اس طرح کی گیدڑ بھبکی لگانے کے بجائے وہ براہ راست، کیونکہ وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہی ہیں کہ میں برطانوی جو ہے میرے پاس شناخت اور قومیت ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ برطانیہ میں جاتی اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ایک طرف تو وہ میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کو وہ ناکو چنے چبا سکتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی رقم ہے کہ جس سے وہ مستفید ہو سکتی تھی ڈیفیمیشن کے چکر میں۔ اور اگر یہ 4 خواتین مل جائیں تو پھر تو بہت برا ان کے ساتھ وہ حشر ہو کہ میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے تمام اثاثے بیچ کر بھی وہ اس گھن چکر سے باہر نہ نکل سکیں۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ یہ جو 4 خواتین ہیں، کم از کم ان میں سے 3 کے بارے میں تو میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا آرٹ اور ان کے کرافٹ کا جتنا ایک ان کا کردار ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور شناخت یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے محبت میں بڑی بہت حد تک گرفتار ہیں۔ تو اب یہ لڑائی کچھ اس طرح سے ہے کہ شاید یہ جو فرینڈلی فائرنگ کے اندر مارے جانے والے یہ وہ جانثار سپاہیوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جن سپاہیوں کا خون جو ہے وہ کسی سائیڈ پہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کی تصاویر وائرل کرنے کے اندر جس سوشل میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا ہے وہ تو PTI کا سوشل میڈیا تھا، اور اس نے جی جان سے جنرل باجوہ، حتیٰ کہ جنرل فیض، جو یہ بڑی میرے لیے حیران کن بات تھی، لیکن جنرل فیض کی کردار کشی کے لیے بھی اسی میڈیا نے ان 4 خواتین کی ایک ہی تصویر، زیادہ تر ایک ہی طرح سے ایک وہ فریم بنایا ہوا تھا جس تصویر کو استعمال کیا۔ تو کیا اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ڈیفیمیشن کیس جو ہے جس کے اندر ایک بہت اچھی آمدن ہو سکتی ہے ایک، اور آپ ایک بار یہ سلسلہ مکمل طور پر رک سکتا ہے، کیا یہ ڈیفیمیشن کا کیس کر کے اس شخص کو جو الزامات لگا رہا ہے اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا، یا اب یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا دال میں کچھ کالا ہے جو یہ ڈیفیمیشن کیس نہیں کیا جا رہا، یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی محبت جو ہے وہ اپنی کردار کشی جو ہوئی ہے اس کے اوپر عمران خان کی محبت کی وجہ سے اس ظلم کو بھی برداشت کر لیا جائے گا۔ کیونکہ دنیا بھر کے اندر، پاکستان میں بھی اسی طرح ہے کہ پاکستان کے اندر بھی دنیا بھر میں ایک کمپین چل رہی تھی می ٹو کے نام سے، جس کے اندر دنیا کے اندر جو خواتین ہیں جن کے ساتھ کسی طرح کی بھی جنسی زیادتی ہوئی ہے یا ان کے خلاف کوئی ہراسیت ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے دنیا بڑی ایک ویجیلنٹ قسم کا کردار ادا کر رہی ہے، اور دنیا کے اندر اس کے اوپر ٹالریٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اگر یہ خواتین اس معاملے پر خاموش رہتی ہیں اور اسی طرح کے پھس پھسے بیانات جس طرح کہ کبریٰ خان نے دیے ہیں وہ دیتی ہیں، تو اس کے 2 ہی معنی نکلیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی محبت میں انہوں نے یہ اتنا بڑا الزام بھی برداشت کر لیا، یا پھر یہ ہے کہ دال میں واقعی کچھ کالا تھا۔
ہمیں دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر وہ جن چیزوں کے بارے میں پہلے کچھ عرصہ پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ پاکستان کے جس طرح ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک ٹائٹل لگایا تھا کہ پاکستان کے سیاسی گٹر میں تیزاب ڈال دیا گیا ہے، تو پاکستانی سیاست کے اندر بھی ایک بہت بڑا بلو دا بیلٹ لیول آ چکا ہے، جس کے اندر کردار کشی کے اندر اب جو ہمارے پاکستان کی گنی چنی چند اداکارائیں ہیں ان کو بھی لٹرلی میں کہوں گا کہ وہ ان کو ایک جسم فروش عورت کا جو ہے وہ سٹینڈرڈ پہ لایا جا چکا ہے، اور اتنے بڑے اور اتنے گھٹیا الزام کے باوجود بھی ابھی تک ان اداکاراؤں کی جانب سے خاموشی ہے، اور یہ خاموشی جو ہے یہ بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ اپنے میزبان چودھری مبشر کو دیجیے گا اجازت اس ویلاگ سے، اور آپ بھی سوال اٹھاتے رہا کیجیے، کیونکہ یہ سوال ہی ہے جس سے ظلم، جبر اور استبداد کی کالی رات کٹ سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے